نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام کائنات کے امام اعظم رہبر اعظم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، یہ ہم علماء کرام سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، اپنا اپنا انداز، اور اللہ ذوالجلال کی کتاب قرآن عظیم کی ہر آیت کو اس کے اگر کوئی 1000 طریقے سے اس کو بیان کرنا چاہے تو 1000 طریقے سے بھی بیان ہے، سمندر بند کیا ہوگا۔ یہ قرآن مقدس کی جو 6500 سے زائد آیات ہے، یہ ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بند کیا ہوا ہے۔ تو جو عبادت ہے، جو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس میں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یا اگر فصیح اللسان، فصاحت و بلاغت والی اور نبوت والی زبان کے مطابق عرض کرو، تو جو عبادت کا مغز ہے وہ ہے دعا۔ دعا کو میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عبادت کا مغز کیوں کہا ہے، اور مغز کا تعلق ہی ریڑھ کی ہڈی کا بھی مغز کے ساتھ ہی تعلق ہے، تو یہ مغز اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دعا کیوں رکھتی ہے؟ یہ دعا اس لیے مغز اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو بندے کا تعلق، جس کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا، اس کے بندے کا، اس کی مخلوق کا تعلق ہے، وہ ہے دعا۔ مصیبت میں، پریشانی میں، خوشحالی میں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، عزت کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، مال میں اضافے کے لیے، کاروبار میں وسعت کے لیے، شیطان کی شیطانیت سے بچنے کے لیے، اولاد کے اچھے رشتوں کے لیے، اپنی دکانداری کو لوگوں کی نحوست اور لوگوں کی بد نظروں سے بچانے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے، کافروں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے، میدان جہاد میں کامیابی کے لیے، کافروں کے اوپر غلبہ پانے کے لیے، سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اس بندے کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم فیس بک استعمال کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں۔ میرے جیسے گناہگار بندے وہ روٹین میں اذکار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں میسج کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ میں یہ عرض نہیں کرتا کہ یہ ٹھیک بالکل نہیں ہے، یہ اس بندے سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، عبادت کرتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ تعلق کی مضبوطی جیسی ہونی چاہیے اس سے کم ہے۔ تعلق کی مضبوطی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ پورے کے پورے میری طرف متوجہ ہیں، اور پھر اللہ تو ہر زبان اور ہر بولی کو سمجھنے والا خالق مالک داتا ہے۔ آپ کو میں 2-3 مقام ایسے بتاؤں جس جگہ پہ آپ اللہ سے بڑی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں۔ ایک جب آپ اپنی رات اپنی چارپائی پہ لیٹ
کے بعد آپ اپنا لیٹنے کے بعد ضروری حساب کتاب کر لیں. ضروری حساب کتاب وہ ہے کہ جو خیالات سارے دن کے رات کو چارپائی پہ لیٹ کے آپ کی جان نہیں چھوڑتے. آج فلاں ہوا، آج فلاں ہوا، آج فلاں ہوا. پھر آپ کو ہلکی ہلکی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، ذہن خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ذہن کہتے ہیں جتنی ضروری چیزیں تھی تو نے مجھے استعمال کر لیا ہے. اس وقت اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ عبادت کا حکم دیا ہے. کیا فرمایا؟ سورۃ ملک پڑھو، فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھو، فرمایا آیت الکرسی پڑھو، سونے کے اذکار بتائے، سورۃ واقعہ تلاوت کرو. کیوں؟ یہ بڑا موقع ہے. اور ایک جس وقت آپ صبح بیدار ہو، ابھی آنکھ آپ کی کھل جائے لیکن آنکھیں بند ہو، آپ بیدار ہو جائیں آنکھیں بند ہو اور آپ کے پاس وقت ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز ہے 4:15 پہ، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے تھوڑی سی کھول کے دیکھا کلاک کی طرف تو ٹائم دیکھا کہ 4:10 تو ہو گئے، پھر تو آپ اٹھ کے نماز کے لیے دوڑیں گے. لیکن اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے 3:30 بجے اور ہو تو یہ کہ ہم تہجد گزار ہو، لیکن ہم تہجد گزار نہیں ہیں، ہم لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں لیکن ہم بیدار ہیں. اس وقت دعا کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا بڑا ہی سنہری وقت اور بڑا مزہ آتا ہے. تجربہ کر کے دیکھیں، بیدار ہو جائے، آنکھیں بند ہو، اس وقت اللہ سے باتیں کریں. رات کو سوتے وقت اللہ سے باتیں کریں. اپنی باتیں جیسے آپ اپنی بیوی سے یا ہر اس شخص سے شیئر کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، تو ایسے ہی نہایت محبت کے ساتھ اپنے اللہ سے باتیں کریں. اچھا یا اللہ آج میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا. اللہ آج میرے ذہن میں شیطان نے یہ خیال ڈالا لیکن اللہ تو نے مجھے بچا لیا. اللہ پھر میں ایسے بچ گیا. اللہ مجھے فلاں نے ایسے کہا تو میں نے نہ سوچا کہ مجھے اپنے اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. تو میں آج مسجد میں پیسے دینے لگا تھا، تبلیغی جماعت تھی، میں ان کو وقت لکھوانے لگا تھا، پھر شیطان نے مجھے ڈرا دیا. تو پھر مجھے درس یاد آیا کہ یہ شیطان تو تنگ دستی سے پیسے دینے کی وجہ سے اور وقت کی قلت سے تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ تمہیں فراخی کی طرف لے کے آتا ہے. اللہ میرے ذہن میں کسی فلاں عالم کی یہ بات آ گئی، تبلیغی جماعت والے بھائیوں کی بات آ گئی، تو اللہ پھر میں نے نہ شیطان کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اللہ تباہ کر دیا. اچھا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، تو اللہ اگر تو نے نہیں دور کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ میرا پیارا اللہ نہیں ہے، چل دور کرتے. تو میرا خالق نہیں ہے، تو میرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. میری پریشانیاں ہیں، میری بچی ہے، اللہ میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کائنات پہ اور کوئی ہے نہیں. تو اللہ میری اس وقت تیرے علاوہ سن بھی کوئی نہیں رہا اور کائنات میں سنتا بھی کوئی نہیں. تو اللہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے کروں؟ سارے اسباب کا مالک تو تو ہے، مسبب الاسباب. اللہ کو اسباب لگا دے اچھا سا. یہ ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہوئی تعلق اللہ سے باتیں. یہ جو تار ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان، یہ ہے آپ کی عبادت کا مغز اور یہ تعلق کی مضبوطی اللہ آپ سے چاہتا ہے. اور یہ تعلق کی مضبوطی جتنی زیادہ ہوگی اتنا آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا، اتنا آپ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، اتنا اللہ کے ساتھ آپ کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا آپ کو عبادت میں زیادہ لطف آئے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنے تعلقات کے ساتھ، اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ آپ سمجھیں گے کہ رات کو سوتے ہوئے یہ بات کریں گے، اللہ میں تیرے لیے، اب بلکہ تیرے لیے نہیں، میں اصل میں اپنے لیے اللہ میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا. اللہ کہتا ہے یہ جب اچھے کام ہوتے ہیں تو اپنے پلے ڈال لیتا ہے انسان، تو جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ یا اللہ جنیاں بھی چنگیائیاں تیرے والوں، یا اللہ جنیاں بھی مندیائیاں، یا اللہ میرے والوں، یا اللہ میرا ہی کوئی قصور ہے، میں ہی ماڑا ہاں، چنگیائیاں تو ساری تیرے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے، اور یہی عبادت کا مغز ہے، یہی عبادت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حق کو اپنے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے تعلق جتنا زیادہ اچھا بن جائے گا